بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں ویورز آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلے کہ چین نے 20 بھارتی فوجی مار دیے ہیں، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ چینی فوج نے جھڑپ کے دوران ایک کرنل سمیت 20 بھارتی فوجیوں کو مار دیا ہے۔ مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے ورلڈ اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ ویورز، بھارتی صحافی اشوک سوائن نے بھی کہا ہے کہ لداخ میں 20 فوجی مر چکے ہیں۔ مودی سرکار جو کہے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی صحافی راہل کنول نے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ LAC پر چین اور بھارت کے مابین تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کو خود بھی اس بات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ جوان زندہ ہے یا مارے گئے ہیں۔ ان لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ ہے یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رونما ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے سرحد پر تناؤ جاری ہے اور فریقین کی جانب سے اضافی دستے سرحد پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہے۔ یہاں باقاعدہ طور پر سرحد پر حد بندی نہیں کی گئی، لیکن کئی دہائیوں سے یہاں ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ دونوں اطراف سے اموات ہوئی ہے، لیکن چین نے کسی بھی اہلکار کے ہلاک یا زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی اور پورا الزام بھارت پر عائد کیا ہے۔ دوسری جانب سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کے غیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاعات ملی ہے۔ چینی فوج سے مار کھانے کے بعد مودی سرکار اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے بھی جواب دینے کی تیاری کر رکھی ہے۔ لداخ کے علاقے میں چینی فوج سے جھڑپ میں کرنل سمیت 20 سے زائد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور بھارتی قیادت کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات پر امریکہ نے نئی دلی کو افہام و تفہیم سے کام لینے کا کہا ہے اور دبے الفاظ میں کہا ہے کہ چین کے ساتھ پنگا لینا بھارتی حکومت کی بس کا کام نہیں ہے۔ ہندو انتہا پسندی کی پرچار کرنے والے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کی حکومت نے لداخ میں چینی فوج سے جھڑپ میں 20 سے زائد بھارتی فوجوں کی ہلاکت پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا ملک امن کا خواہاں ہے، لیکن اشتعال انگیزی پر منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گیدڑ کو ابھی ہوش آیا ہے۔ یہ 15 جون کو وادی گلوان میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہونے والی جھڑپ پر بھارتی وزیر اعظم کا پہلا باقاعدہ طور پر بیان ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، تاہم ان کی مدر پارٹی RSS کے دہشت گرد پورے بھارت میں مظاہرے کر رہے تھے، جس میں چین کا غصہ بھارت میں رہنے والے معصوم اقلیتوں پر اتارا جا رہا تھا۔ بھارت نے تبت کے علاقے پر اپنا حق جمانے کے لیے بدھ مت کے 14 دلائی لاما 84 سالہ تنزین گیاسو، جو کہ چینی شہری ہے اور 1935 کو چین میں پیدا ہوئے تھے، سیاسی پناہ بھی دے رکھی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت نے انہیں یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں۔ وہ مارچ 1959 سے بھارت میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت انہیں 61 سال سے تبتستان کارڈ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ تبت کے پورے علاقے کو ہڑپ لے، اس لیے اس نے تبتستان، کیونکہ ہندو مذہب کی کتاب مہا بھارت، جسے ہندو قصے کہانیوں سے بڑھ کر نہیں مانتے، اس کے مطابق پرماتما اور دوسرے تمام دیوی دیوتا ہمالیہ کی چوٹیوں پر رہتے ہیں اور ان میں تبت کو خاص مقام اس لیے حاصل ہے کیونکہ انہیں قصے کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ ہندو کے تمام بڑے دیوتا ہمالیہ کی چوٹیوں اور تبت کی وادیوں میں جا کر چلے کاٹنے سے انسانوں سے دیوتاؤں کے رتبے تک پہنچے۔ بھارتی حکام نے جھڑپ میں ہلاک ہونے والی فوجیوں کے نام اور دیگر تفصیلات بھی جاری کی ہے۔ مرنے والوں میں ایک کرنل، 3 نائب صوبیدار، 3 حوالدار، 1 نائک اور 12 سپاہی شامل ہے۔ گزشتہ روز بھارت ذرائع ابلاغ کی جانب سے کرنل سمیت 3 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے ساتھ 34 بھارتی فوجیوں کو لاپتہ ہونے کی خبریں چلتی رہی۔ بعد ازاں بھارتی فوج کے ترجمان نے سرکاری طور پر کرنل سمیت 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہیں گے، اللہ نگہبان۔